بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الدرس السادس والاربعون من ہدی القرآن الکریم الجہاد، قرآن کریم کی ہدایت میں سے۔ پہلے دو پیراگراف جو ہیں وہ ہم کر چکے تھے کلاس میں، بلکہ تین، اب ہم چوتھا اور پانچواں پیراگراف کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور نہ تم خیال کرو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو شہید کیے گئے اللہ کی راہ میں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تم لوگ اس کے بارے میں گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم، اس چیز پر جو ان کو دی گئی، آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا، ویستبشرون، اور وہ خوش ہیں، بالذین لم یلحقوا بہم، ان لوگوں کے ساتھ، اور وہ خوش ہیں جو لوگ ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے، یعنی وہ ان لوگوں کے بارے میں خوش ہیں جو ان سے ابھی نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہیں ہے کوئی بھی خوف انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، یستبشرون، انہیں وہ خوش ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اور فضل کے ساتھ، ان اللہ لا یضیع، وان اللہ لا یضیع، بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، مومنین کا اجر۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں مارے گئے، اموات، انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم جو ہو شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور تم کو آزمایا جائے گا، یعنی تم کو آزمائیں گے ہم، بِشَيْءٍ، کسی چیز کے ساتھ، مِّنَ الْخَوْفِ، اور خوف، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور کمی سے، من الاموال، مال میں سے، والانفس، اور جان، والثمرات، اور پھل، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم، جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں جن پر نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ایکسرسائز میں سب سے پہلے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے اس میں، اجیبی عن الاسئلہ الآتیہ، ان سوالات کے آپ نے جوابات دینے ہیں۔ من الذین یأمر اللہ سبحانہ وتعالی بقتالہم، یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ یأمر اللہ بقتال الذین یقاتلون، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو لوگ آپ سے لڑائی کریں ان سے لڑائی کرو۔ سیکنڈ کیا ہے، من الذین لا یحبہم اللہ سبحانہ وتعالی، کون سے وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، اس کا ہم کیا کہیں گے، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ما هو اشد من القتل، کون سی چیز قتل سے بری ہے، یہ ہم نے پیچھے چیپٹر میں جیسے کہ پڑھا تھا، الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔
آگے کیا ہے، اِلیٰ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے مومنون کو مشرکین سے کب تک لڑنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ لڑنے کا حکم دیا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کے دین کے لیے وہ وقف ہو جائیں، حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ بِمَاذَا يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے ان کا پروردگار، یبشرہم اللہ برحمتہ منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، من ہم اعظم درجۃ عند اللہ وما جزاؤہم، اللہ کے نزدیک کس کا اجر عظیم اور اس کی جزا کیا ہے۔ تو یہ ہم نے ابھی جیسے کہ پڑھا، الذین آمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ وجزاؤہم الجنہ۔ اس کے بعد خالی جگہ ہیں وہ آپ کریں گے، ان اللہ یأمر المؤمنین ان یجاہدوا فی سبیل اللہ۔ دوسری آیت جو ہے خالی جگہ، قد امر اللہ المؤمنین ان یقاتلوا حتی لا تکون فتنہ، قد نہى اللہ عن الاعتداء لأنہ لا يحب المعتدین، اذا انتهى الكفار عن الاعتداء فلا عدوان۔ آگے لاسٹ والی جو خالی جگہ ہے، ان الذین یجاہدون باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ اگلا سوال تیسرا ہمارا کیا ہے، استعملی هذه الکلمات فی جملک مفیدۃ، درج ذیل جو کلمات ہیں انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا جو ہے کلمہ وہ کیا ہے، فتنہ، تو اس کا ہم پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الفتنۃ اشد من القتل، اعتداء یعنی زیادتی، اللہ لا يحب الاعتداء، قتال لڑنا، لا احب القتال میں لڑائی پسند نہیں کرتا، عدوان یعنی ظلم، لا احب العدوان میں دشمنی نہیں پسند یعنی دشمنی ظلم اور زیادتی، طاغوت یعنی شیطان، لا تقاتلوا فی سبیل طاغوت، نہ تم طاغوت کے راستے یعنی شیطان کے راستے میں لڑائی کرو، نعیم، النعیم فی الجنہ، نعیم مطلب نعمتیں، جنت میں نعمتیں ہیں، احیاء یعنی زندہ لوگ، الشہداء احیاء، الثمرات پھل، آکل الثمرات کثیرا، خوف، تو اس میں آپ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی طرح سورہ قریش کی آیت جو ہے وہ بھی میرے خیال میں اس میں بھی خوف کا ورڈ آتا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہاں جی، لیکن آپ پوری وہ آیت نہیں لکھ سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ والا لکھ دیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یضیع وہ ضائع نہیں کرتا، تو اس میں آپ لکھ دیں اپنے کسی بھی فرینڈ کا مطلب کہ وہ جو ہے ہی لا تضیع الربیہ، وہ پیسے ضائع نہیں کرتے۔ اگلا کیا ہے، اس کے بعد چوتھا سوال ہے، استخرجی 10 من المفرد اذا درس هذه جمعها، یہ رہنے دیں آپ، اور پھر اس کے بعد آخری جو ہے ہمارا وہ اردو کی عربی ہم نے کرنی ہے، اللہ جہاد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المجاہدین، کیا تم جہاد کرنا پسند کرتے ہو، هل انت تحب الجہاد، تھرڈ کیا ہے، اللہ کے نزدیک فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے، یہ وہی الفتنۃ اشد من القتل عند اللہ، یہ ہم نے پیچھے جملے میں بھی آیا ہے، سوالات میں بھی آیا ہے، دشمن نے مسلمانوں سے لڑائی کی، العدو قاتل المسلمین، پانچواں ہم شہداء کو جنت کی خوشخبری دیں گے، نبشر الشہداء بالجنہ۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ ہم اگلا چیپٹر کریں گے اور کل جو ہے آپ لوگ یہ مجھے سنائیں گے بھی۔